यसु मसीह में आपकी सलामती हो। आएँ हम दुआ करें। आयुष्मानी बाप, यसु के नाम से मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तू बेहद तारीफ़ और सताइश के लायक है आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। एक एक को छूना और कसरत की बरकत देना। आज तेरे कलाम के वसीला से सब कसरत से बरकत पाएँ और तेरा कलाम हमारे दिलों में उतर जाए। रूह कुद्दस की ताकत, रूह कुद्दस की कुव्वत से इस कलाम को बयान किया जाए और ये लोगों को कायल करे यीशु मसीह के लिए। और खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक मदद करना यीशु के आला नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे और खुदा के मुकद्दस कलाम पर गौर करेंगे। आज हम रूह कुद्दस के हवाला से सीखेंगे और रूह कुद्दस की बशारती खिदमत हमारा टॉपिक है। रूह कुद्दस की बशारती खिदमत। रूह कुद्दस निजात का काम करता है, मुबशर का काम करता है। रूह कुद्दस जो है वो अजीम मुबशर है। वो इंसान को गुनाह से कायल करके उसे खुदावंद यसु मसीह की तरफ बुलाता है। वो उसकी आंखों के सामने मसीह को जाहिर करता है। गुनाहगार की आंखों के सामने पाक रूह यसु मसीह को जाहिर करता है और उसे कायल करता है। मेरे अजीज़ों, उसे बताता है कि तुझे यसु अल मसीह की ज़रूरत है। उसका काम कभी नहीं रुकता। जब आप पैदाइश की किताब का मुतालिया करते हैं तो अवलीन आयात में वो मौजूद है। जब आप मुकाशफा का मुतालिया करते हैं तो आखिरी आयात में भी रूह कुद्दस मौजूद है। वो अपने मकसद को पूरा करता हुआ दिखाई देता है। रूह कुद्दस को पूरे पूरे इलाकों, कबीलों, ख़ानदानों और अफराद पर छा जाता है और उन्हें अंजील की बिशारत के लिए तैयार करता है। अगर मैं और आप आज अंजील की बिशारत कर रहे हैं तो ये पाक रूह ने हमें तैयार किया है। ये पाक रूह का काम है। नंबर एक, रूह कुद्दस अंजील के पैगाम के लिए तैयार करता है। अगर कोई अंजील का पैगाम सुनाता है तो उसे रूह कुद्दस तैयार करता है, क्योंकि कलाम हक में लिखा है कि बोलने वाला तू नहीं होगा बल्कि मेरा रूह होगा और तुम्हें ऐन वक्त पर बताया जाएगा कि तुझे क्या कहना है। और ऐन वक्त पर रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है, हमें बताता है कि हमने क्या करना है। और रूह कुद्दस जो ईद पेंतीकोस्त के दिन नाज़िल हुआ था, वो ज़मीन पर बड़ा काम करता है। वो सेम यसु अल मसीह की तरह ही है। और मेरे अजीज़ों, वो गुनाह से कायल करता है। और एक खुदा के खादम जो इंडोनेशिया में खिदमत कर रहे थे, वो इंडोनेशिया का एक वाक़या बताते हैं। इंडोनेशिया के तमूर के जजीरे में उन्होंने एक रूहानी बेदारी के दौरान 10 दिन का एक बाइबली कोर्स मुनक्कद किया जिसमें 500 मसीही जमा हुए। उनमें एक बूढ़ा अनपढ़ शख्स भी मौजूद था। उसने सारे सबकों के अहम नुकात को अपने अंदाज में तस्वीरें बना बना कर महफूज कर लिया। कई साल पहले वो अपने गांव में एक मजहबी रहनुमा होकर बुतों के सामने कुर्बानियाँ चढ़ाया करता था। एक दिन जब वो बुतों के सामने कुर्बानियाँ और चढ़ावे पेश कर रहा था तो उसने सफाई से खुदा की आवाज़ को सुना कि ज़िंदा खुदा की तरफ फिरो। उसने ये आवाज़ सुनी कि ज़िंदा खुदा की तरफ फिरो। उसने एकदम बुतों की इबादत करना छोड़ दिया और ज़िंदा खुदा के लिए एक घर बनाया। उसका सारा गांव हर 7वें दिन कलाम
اور گیتوں کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے لگا، بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھانا، بتوں کی پرستش کرنا انہوں نے چھوڑ دی۔ اور میرے عزیزو، اس نے خدا کے خادم کو چند گیت بھی گا کر سنائے، اور ان میں تموری زبان کا جو تھا عظیم خالق کی تعریف اور شکر گزاری پائی جاتی تھی۔ بغیر کسی وسیلہ کے اس پر تخلیق کی کہانی کا انکشاف ہوا تھا۔ وہ روح القدس نے کیا تھا، اس نے اس کی تصویریں بنا لی تھیں جو کہ پیدائش کی کتاب کے بیان کے بالکل مطابق تھیں۔ مکاشفہ کے وسیلہ سے اسے خداوند یسوع کا نام بھی بتایا گیا تھا۔ ان واقعات کے 2 سال بعد اس کی پہلی دفعہ مسیحوں سے ملاقات ہوئی، جب انجیل کا پہلا پیغمبر ان کے گاؤں میں پہنچا۔ تو میرے عزیزو، پہلی دفعہ مسیحوں سے ملاقات ہوئی، ان کے گاؤں میں جب پہنچا تو وہاں پر جماعت اس کی منتظر تھی، جسے ہم پرانے عہد نامے کی کلیسیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کے خادم کہ جب میں ان واقعات کی تحقیق کرنے لگا تو میرا سامنا اس عجیب بات سے ہوا جو مشنوں کی تاریخ میں وقتاً فوقتاً واقعہ ہوتی رہی ہے، کہ روح القدس بغیر کسی وسیلہ کے بھی انجیل کی بشارت دیتا ہے۔ خدا کا روح لوگوں کے اوپر چھا جاتا ہے جب ہم کسی ایک شخص یا لوگوں کے بڑے گروہ سے انجیل کی بات کر رہے ہوں، تو اس تصور سے بڑی مدد ملتی ہے کہ روح القدس ان پر چھایا ہوا ہے۔ مگر میں کسی غیر مسیحی سے گفتگو کر رہا ہوں، وہ خدا کے خادم کہتے ہیں، تو یہ جان کر بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ روح القدس میرے ساتھ ہے۔ اپنے تبلیغی کام میں میری لیاقت اور قابلیت سے نہیں، بلکہ روح القدس کے نور سے پاک کلام کی آیات اچانک روشن ہو جاتی ہیں، اور میرا دوست ان کو سمجھنے لگتا ہے۔ خدا کے کلام کی قدرت اس کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور اس مشکل صورتحال کو روشنی دیتی ہے جس میں وہ اس لمحہ دوچار ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج ہم بھی کسی نہ کسی مشکل سے دوچار ہیں تو خدا کے روح کو پکاریں۔ اگر مجھے اور آپ کو خدمت میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، یا دیگر مسائل ہیں، یا دیگر پرابلمس ہیں، تو ہمیں خدا کے روح کی مدد لینی چاہیے۔ روح القدس ہماری سیم مدد کرے گا جیسے شاگردوں کی مدد یسوع مسیح کرتا ہے۔ روح القدس ایک مکمل شخصیت ہے اور وہ ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ اس کو پکاریں، جو بھی مسائل آپ کو دوچار ہیں آپ کے ایریا میں، آپ کے علاقہ میں، تو پاک روح ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ ایک مثال اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ واضح ہو جائے گا کہ خدا روح براہ راست خدا کے کلام کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل 2 بائبلیں ملیں، اور آج ایک گرجا گھر میں زمین کا یہ ٹکڑا دیتا ہوں، میں بانس مہیا کروں گا، میں لکڑی فراہم کرنے کے ذمہ داری لیتا ہوں، میں ٹائلوں کی قیمت میں ادا کروں گا، اور اگلے مہینے ہم گرجا گھر کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ روح القدس نے لوگوں کو قائل کیا، جب چرچ بنا تھا، اس دوست نے کسی نے ٹائلوں کی ذمہ داری لے لی، کسی نے لکڑی کی ذمہ داری لے لی، کسی نے مختلف ذمہ داریاں لے لی۔ انڈونیشیا کے جزیرے
میں جاوا کے مشرقی پہاڑی علاقہ میں اس چھوٹی سی کلیسیا میں احسار اور قربانی کی روح زبردست کام کر رہی تھی، لیکن ان کی زبان پر قربانی کا وقت جو ہے کبھی نہیں آیا۔ جاوا کی تہذیب اور خوش خلقی ایسا کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، شاید کسی کو ان کی آنکھوں میں وہ چمک نظر آ جائے جو وہ پکار پکار کر کہتی ہے، یسوع نے ہمیں طریقی سے نکال کر بچا لیا ہے، اس لیے ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا شہر اس پہاڑی علاقہ میں منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں انجیل کس طرح پہنچی؟ 1959 میں پہنچا جاوا کا ایک بڑھائی بازار میں بھیڑ میں سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ زمین پر ہمیں اور وہ جب وہاں پہنچا تو میرے عزیزو چٹائیوں پر اس کی نظر پڑی تو وہ خرید و فروخت کے لیے مال کو دیکھتا جاتا تھا جو ان چٹائیوں پر پڑا ہوا تھا۔ پرانے تالے، کیل، سبزیاں، پھل، سوکھا گوشت، مرغیاں، رنگا رنگ کپڑے اور کتابیں، اور جلدی سے وہ اس نوجوان کی طرف بڑھا جس کے سامنے چٹائی پر کتابیں بڑے طریقے سے پڑھی تھیں۔ تو یہ کیسی کتابیں ہیں؟ نوجوان نے اسے بڑے اچھے لہجے سے جواب دیا، مقدس کتابیں ہیں، کافی مہنگی ہوں گی۔ نہیں، یہ تو خدا کی کتاب ہے۔ اس نے کھولتے ہوئے نئے عہد نامہ کی طرف اشارہ کیا۔ میں تو بہت دیر سے اس کتاب کی تلاش میں تھا۔ اس نے نیا عہد نامہ خریدا اور بغل میں دبا کر خوشی خوشی چلتا بنا۔ رات کو اپنی جھونپڑی میں مٹی کے تیل کے لیمپ کی روشنی میں وہ بلند آواز سے اس کتاب کو پڑھنے لگا اور خدا کا کلام اپنا کلام کرنے لگا۔ بڑھائی کو احساس ہوا کہ میں کھویا ہوا گناہ گار ہوں۔ وہ قائل ہو گیا کہ مجھے ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے، مسیح کی ضرورت ہے۔ پھر اسی شہر کی منڈی میں جا پہنچا تاکہ اس نوجوان کو ملے جس نے اسے بائبل دی تھی۔ وہ نوجوان بتاتا ہے وہ ہمارے بائبل انسٹیٹیوٹ کا ایک طالب علم تھا۔ پھر بڑھائی نے بائبل مقدس سے ایک نئی بات دریافت کی کہ مسیح جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور چھڑانے والا قبول کر لیا ہے، اسے پاک روح بھی ملتا ہے۔ چنانچہ پاک روح اس کا استاد اور رہنما ہوا اور اسے انجیل کا زندہ گواہ بنا دیا۔ سو کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔